بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین، کیسے ہیں؟ ہمارا چینل اسلامک اسکول اینڈ اسلامک ایجوکیشن ایک بچوں کے معاملے میں اخلاقی، تعلیمی اور جسمانی اور روحانی تربیت کے لحاظ سے سیریز پیش کر رہا ہے، جس کے اندر کافی ساری ویڈیوز ہو چکی ہیں جو آپ وقتاً فوقتاً چینل پر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اس لحاظ سے خاص ہے کہ ایک تو آپ نے ٹاپک پڑھا کہ بچوں کو صرف ایک چیز سکھا دیں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھنا بہت ضروری ہے، جو یہ ہے کہ بچے کی نشو و نما اپنی عمر کے لحاظ سے بدل رہی ہوتی ہے۔ ہر 2 سال کے بعد بچے کی نیچر بدلتی ہے۔ شروع میں بچے کی نیچر بہت زیادہ سیکھنے والی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ بچے کے اندر سوال کرنے کی، کوشچننگ کی جو اس کے اندر عادت پیدا ہوتی ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا۔ اگر ہم کوشچننگ کی جو اس کی نیچر ہے اس کو ہم اگنور کریں گے اور وہ کوشچن کرتے ہوئے ڈرے گا، یا اس کو اس کی کوشچن کے مطابق آنسر نہیں ملے گا، یا اس کو ڈانٹ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی، اور اس کے اندر ابھرنے والے سوالات وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پائیں گے جس طریقے سے کریٹیوٹی جو اس کے مائنڈ میں پیدا ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر بچے کو اس کی معیار کے مطابق سوال کا جواب ملے گا، اس کو مکمل طور پر سیٹسفائی کر دیا جائے، مینٹلی طور پر وہ مطمئن ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نیکسٹ کوسچن پیدا ہو جائے گا۔ اگر نیکسٹ کوسچن اس کے حوالے سے پیدا نہیں ہوتا تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ بچے کے ذہن میں نیکسٹ کوسچن کیوں نہیں پیدا ہوا۔ بچے کی ایکٹیویٹی، بچے کا ماحول، انوائرمنٹ، اور بچے کی جو سوچ ہے، ان تینوں چیزوں پہ نظر رکھنا یہ والدین اور پیرنٹس اور دوسرا ٹیچرز، ان دو شخصیات کا بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان دو چیزوں پہ نظر رکھیں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہم بچے کے ذہن میں ایسی چیزیں ڈالیں کہ جس کے مطابق بچے کے اندر وہ چیزیں، وہ کوشچننگ پیدا ہو، وہ کریٹیوٹی پیدا ہو جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے اس کا جو خاص مین مینیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے کے ذہن میں خاص طور پر جب بھی کوشچننگ ہو، جب بھی وہ کسی ٹاپک کے بارے میں بات کرے، کسی کے بارے میں وہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی کریٹیوٹی عجیب سی پیدا ہوتی ہے، تو لازمی طور پر اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا، یا میرے اور آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا، یا استاد اور ٹیچر اور پیرنٹس کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ یہ تو اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کی فیلڈ نہیں ہے تو یہ اس کے بارے میں کوشچننگ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے۔ تو اب اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، تو اس کا بہت بڑا لاس یہ ہوگا کہ جو ہے وہ اگر ہم اس کی فیلڈ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے تو اس کی فیلڈ تو ہر 2 ایئرس کے بعد چینج ہوتی ہے، اس کے مائنڈ سیٹ چینج ہوگا، کوشچن چینج ہوگی۔ تو کیا آیا کہ اس کی جب ایج 20 یا 15 ہوگی تو اس کے مائنڈ میں تقریباً 7 to 8 نظریات پیدا ہو چکے ہوں گے۔ جب اتنے نظریات پیدا ہوں گے تو کس نظریے پر چلے گا؟ ایک تو سوال بڑا اہم یہ ہے، لیکن اب اس سوال کا بھی ہم یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ نظریہ پیدا ہونا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بچہ اس فیلڈ میں جائے گا، یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اس کے ذہن میں فطرت نے کوشچننگ رکھی ہے، جو چیز وہ دیکھتا ہے وہ سوال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس فیلڈ میں جا رہا ہے، وہ اس کی یہ فیلڈ ہے، بلکہ اس کی فیلڈ استاد نے اور پیرنٹس نے، اور تیسرا قانون فطرت نے بنانی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک کا مضمون ہے وہ یہ ہے، ہم بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالیں جو میں نے اپنے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب سے سنی ہے اور بہت زیادہ آبزرو کی ہے، پریکٹیکل کیا ہے، کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ بچے کے ذہن میں یہ بات اتنی پختہ ڈالیں، اتنی پختہ کریں کہ اللہ پاک آپ کی محنت کو، قانون فطرت آپ کی محنت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات، ہمارا پیدا کرنے والا خالق مالک رازق کبھی بھی آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر یہ بات بچے کے ذہن میں ہم نے بٹھا دی کہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی،
تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ ناکام ہو۔ بچہ کسی فیلڈ میں چلا جائے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہے یا کسی بہت بڑے آرگنائزیشن بناتا ہے، کوئی ایسا ڈیولپمنٹ کرتا ہے کہ ایسی سسٹم بناتا ہے جس کے اندر ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہزاروں لوگوں کو کام سکھانے والا ہو، مائنڈ سیٹ ہزاروں لوگوں کو جابز دینے والا کریٹ ہو رہا ہے، تو ہم اس کو نہ چھیڑیں، بلکہ اس کو ہم اس سسٹم کی طرف جانے دیں، اس کے لیے حالات وہ خود پیدا کرے یا قانونی فطرت پیدا کرے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو کسی نہ کسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وہ عظیم مقصد دنیا کے اندر پورا کر کے پھر جائے گا۔ اگر وہ عظیم مقصد پورا نہیں کرتا ہے، اللہ پاک قانون فطرت اس کو موقع دیتی ہے، ایک موقع، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بار بار قانون فطرت اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو موقع دیتی ہے۔ اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ ایسی طرف چلا جاتا ہے جو وہ چھوٹا سا کام کر کے اپنی زندگی گمنامی کی زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ لیکن قانون فطرت اس کو جگہ جگہ پر، جیسے ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں تو سفر کے راستے میں جگہ جگہ لکھا ہوا آتا ہے کہ اب راولپنڈی کو اتنے کلومیٹر رہ گئے، اب پشاور کو اتنے کلومیٹر رہ گیا، اب لاہور اتنے کلومیٹر رہ گیا، اب فیصل آباد اتنے کلومیٹر رہ گیا، اب کراچی اتنے کلومیٹر رہ گیا، کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی منزل اتنی قریب آ رہی ہے۔ تو اگر ہم ان سائن بورڈز کو پڑھ لیں گے، ان کتبوں کو پڑھ لیں گے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، قانون فطرت کا قانون ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ تو ایک بات جو خاص طور پر بچوں کے ذہن میں ڈالنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ آج کا سبق اور سوال ہے۔ اگر انسان، یہ میں نے اپنے بڑوں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنے اساتذہ کرام سے یہ سیکھا ہے، اور کئی ایسے میرے ہیں ہمدرد اور میرے قریبی ہیں جو مجھے یہ سبق بار بار سکھاتے ہیں، پریکٹیکل سے سکھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ مجھے کہتے ہیں، بلکہ وہ پریکٹیکل مجھے سکھاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ جب اللہ پاک کی ذات پہ انسان کو اتنا یقین ہو کہ اللہ پاک آپ کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے، تو بچہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، بچہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارے گا، بچہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب بچے کے مائنڈ سیٹ میں یہ ہوگا کہ بیٹا آپ یہ کام نہیں کر سکتے، چھوڑو، یہ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ شعبہ ہی نہیں ہے، تو بچے کے ذہن میں اٹھے گا کہ میرا کون سا شعبہ ہے جس میں میں کام کروں گا۔ تو والدین اور اساتذہ، پیرنٹس اور ٹیچرز اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بچے کو کریٹیوٹی کی طرف جانے دیں، اور قطع نظر اس سے کہ ہم اسے اس میں کامیاب کریں گے، کون کامیاب کرے گا، یہ قانون فطرت ہے۔ اللہ پاک جس کو جس طرف لے کے جاتے ہیں وہ اس کی فیلڈ ہوتی ہے، اور اب وہ کیا کرے گا، یہ اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا، وہ جس کی طرف جا رہا ہوگا اللہ پاک راستے کھولتے جاتے ہیں۔ جیسے وہ کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو رات کو خواب میں آیا کہ آپ صبح جب اٹھیں گے تو آپ کو جو چیز نظر آئے وہ آپ نے وہ کھا لینی ہے۔ بڑے بزرگ تھے، جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں صبح اٹھتے ہی جو چیز دیکھوں گا میں اس کو کھا لوں گا سوری۔ اب وہ صبح اٹھے اور باہر نکلے گھر سے، جیسے ہی انہوں نے اپنا چہرہ، اپنا فیس، اپنا رخ جب جس طرف کیا، دیکھا کہ سامنے پہاڑ ہے۔ فوراً ذہن میں سوال اٹھا کہ میں پہاڑ کو کیسے کھاؤں گا، جبکہ حکم ہے کہ تم سے جو چیز نظر آئے تم اس کو کھا لو۔ تو ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا تو مجھے تو حکم ہے کہ تم کھاؤ، بس میں نے کھانا ہے، میں نے چلنا ہے اس کی طرف۔ وہ چل پڑے، وہ جو آگے جاتے رہے، جو آگے تھوڑا سا پہنچے تو ان کو وہ پہاڑ تھوڑا سا کم ہوتا نظر آیا۔ دیکھا تو وہ کچھ تھوڑی سی اور کم چیز نظر آنے لگی، محسوس ہوا کہ یہ پہاڑ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ وہ تھوڑے سے اور آگے گئے، چلتے رہے، جب آگے بالکل اس کے قریب میں پہنچے دیکھا تو وہ ایک گڑ کا ایک لڈو اور گڑ کی ایک ڈلی سی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا، جب اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، بظاہر مشکل نظر آیا، لیکن جب انہوں نے منہ میں ڈالا تو اللہ پاک نے ان کو وہ تمام توانائیاں، وہ تمام طاقتیں، وہ تمام جو ہے وہ روحانیت کے اعمال اور اسباب اور روحانیت کی وہ تمام چیزیں ان کو عطا فرما دیں جو وہ کئی سالوں سے محنت کر رہے تھے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ جس چیز کا حکم کیا جائے، پھر اللہ پاک ایسے غیبی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، تعلیم تربیت کے لیے ہماری ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ ہمارا چینل اسلامک اسکول اینڈ اسلامک ایجوکیشن اس ٹاپک پر کام کر رہا ہے، اپنی ضرور آراء سے نوازیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔